میری بیوی کی کون کون سی باتیں مجھے ٹریگر کرتی ہیں, میرے شوہر کی کون کون سی باتیں مجھے ٹریگر کرتی ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز. بلکہ اللہ ہدایت دے ہماری ماؤں کو, کئی تو بد دعائیں دینا شروع ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کو, اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں. کیوں؟ ان کی عقل کام نہیں کر رہی. کتنے لوگ غصے میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک گولی سے تو نہیں مرے گی, 3 ہی ماروں گا میں. دوسری چیز, کبھی موقع ملے تو بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بچیوں, ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, کہ اپنے آپ پہ کبھی موقع نکال کے دیکھے کہ کیا چیز مجھے پرووک کرتی ہیں چیزیں, میرے ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں. کوئی بتا رہا تھا کہ اس کے بچے بیٹے تھے, اللہ نے ان کو پتہ نہیں کتنے بیٹے دیے, تو لڑ رہے تھے, آوازیں آ رہی تھیں, تو وہ اپنے ان کے کمرے میں گیا, واٹس گوئنگ آن, تو کہتا ہے ڈیڈ ہی پشڈ مائی بٹنز. تو وی نیڈ ٹو نو واٹ آر مائی بٹنز that get pushed. وہ کون کون سے بٹن ہیں جو لوگ میرے دباتے ہیں اور میرا جو ہے نا میری حالت خراب ہو جاتی ہے, میرے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. کون کون سے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا غصہ. ایگزیکٹلی, سب سے بڑا جو ایموشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے نا, وہ غصہ ہوتا ہے. غصہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ جنہوں نے نہیں آج تک جواب دیا میں ان سے پوچھ رہا ہوں, یا جنہوں نے نئی باتیں میری سنی, غصہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بتائیے. ہاں, بہت بری چیز ہے. کیوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا سچویشن؟ کہیں پہ چکرنا لازمی ہوتا ہے. آپ بتائیے. ایگزیکٹلی, ماشاء اللہ, اچھے جواب ہیں. غصہ تو ایک سیلف ڈیفense میکینزم اللہ نے بنایا. غصہ ایک سیلف ڈیفense میکینزم ہے. جب کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو انسان کو غصہ آنا چاہیے, انسان کو غصہ آنا چاہیے. ابھی میں پشاور میں تھا 2 ہفتے پہلے, پتہ نہیں میں نے بتائی یہ بات یہاں پہ کہ نہیں بتائی. میں کئی باتیں کئی جگہ بتاتا ہوں تو آئی ایم ناٹ شیور. وہاں پہ ہم ایک یونیورسٹی میں میری ٹاک تھی, تو ہم صبح جا رہے تھے, تو وہاں پہ نہیں جو پلاسٹک کے بیریکیڈز ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے. تو میرے سامنے بالکل, ہم رائٹ ان فرنٹ آف آور آئیز, میں اور میرے دوست ڈرائیو کر رہے تھے, تو ایک موٹر سائیکل والا بیچارہ ڈرائیو کرتے کرتے سلپ ہو گیا اور وہ اس بیریکیڈز پہ جا کے لگا. اور بیچارے کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان بیریکیڈز ہلے جا کے, اور ان کے بالکل ساتھ پولیس والا کھڑا تھا, اور وہ بیریکیڈز ہل کے اس کی ٹانگ پہ لگے, پلاسٹک کا. وہ پولیس والے کو اتنا غصہ آیا, وہ آیا اس موٹر سائیکل والے کے پاس, اس کو مارنا شروع کر دیا فزیکلی. اور مجھے بھی غصہ آنا چاہیے تھا, یہ کیا زیادتی کر رہا ہے وہ بیچارہ. اس کو تو آپ سمپیتھائز کریں اس کے ساتھ. وہ گر گیا, وہ سلپ ہو گیا, موٹر سائیکل والا بیچارہ, بچہ تھا, نوجوان لڑکا, اس کو مار رہا ہے. میں نے اپنے ساتھی کو کہا گاڑی روکو. گاڑی روک کے میں نے شیشہ نیچے کیا, میں نے اس پولیس والے کو کہا کیا کر رہے ہو, یہ بالکل مناسب نہیں ہے, کیوں مار رہے ہو اس کو, وہ بیچارہ گر گیا ہے. یہ میرا غصہ تھا جس نے مجھے فورس کیا کہ میں کچھ کریکشن کر سکوں اس ظلم پہ کی جو کہ ہو رہا تھا میری نظروں کے سامنے. اگر غصہ نہ ہو تو انسان نہ اپنا ڈیفenس کر سکتا ہے, نہ کسی اور کا ڈیفenس کر سکتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے غصہ. لیکن اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. کتنے لوگ غصے میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک گولی سے تو نہیں مرے گی, 3 ہی ماروں گا میں. یہ بھی اللہ رحم کریں, مردوں کو اللہ ہدایت دیں. ایک تو غصہ اتنا قابو سے باہر کہ طلاق دیتے ہیں, اور دوسرا 3 گولیاں گٹھی مارتے ہیں. پھر آگے فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی, طلاق ہوتی ہے غصے میں؟ سبحان اللہ. یعنی اب سوچیں, اس کوشچن کو سوچیں کہ جی میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی, غصے میں طلاق ہوتی ہے؟ مجھے تو اس پہ بھی غصہ آتا ہے. غصے میں ہی تو طلاق دیتا ہے. کس کو پیار سے طلاق دیتے سنا آج تک؟ کبھی سنا ہے کسی کو پیار سے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے؟ مجھے تم سے بہت محبت ہے لیکن تمہیں طلاق. پھر وہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے 3 گولیاں ماری ہیں اپنی بیوی کو, تو 1 گولی سے مرتی ہے کہ 3 سے مرتی ہے. پھر فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں جا کے, کہیں نہ کہیں اس کو تاکہ. سبحان اللہ, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. یقین جانیں یہ تو اتنا ڈرنے کا مقام ہے اللہ سے. لیکن اینی وے وہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ غصہ قابو نہ ہو تو انسان کیا کیا نہیں کر دیتا. بچوں کو مارتا ہے بلا وجہ, بغیر سوچے سمجھے مارتا ہے بچوں کو. میں نے آج تک
سنت میں سیرت میں ایک واقعہ نہیں پڑھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی بچے کو ڈانٹا بھی ہو، مارنا تو دور کی بات. آئی ڈونٹ نو، اگر کسی کو پتا ہو کوئی حدیث تو مجھے دکھا دے. میں نے تو نہیں دیکھی کہ اپنے کسی بچے کو ڈانٹا بھی ہو، درکنار کے مارا ہو. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بچپن میں، فرام دا ایج آف 10 to 20. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا. اف پتہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ یہ ہوتا ہے اف. انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھ کو انس سے کیوں نہیں کیا، یا یہ بھی کبھی نہیں کہا انس سے کیوں کیا، why did you do this؟ اور he never said why did you not do this؟ کبھی نہیں کہا، یہ کہا بھی نہیں. 10 سال، 1 مہینہ، 6 مہینے بندہ کہ بہت کنٹرول کوئی بندہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو. 10 سال for 10 years. یہ جو غصے قابو سے باہر ہو کہ بچوں کو مارنا پیٹنا میری سمجھ میں تو نہیں آتا honestly speaking، الا یہ کہ وہ کوئی اتنی خطرناک بات کر دیں کہ اس سے زندگی موت کا مسئلہ ہو، اس کی یا کسی اور کی لٹرلی. پھر وہ ڈانٹنے کے قابل بھی ہے، ظاہری بات ہے اس کو ڈانٹنا چاہیے. لیکن وہ ڈانٹنا بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کہتی ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں ہر وقت اپنے بچوں کو ڈانٹتی رہتی ہوں. کیا کروں؟ تو میرا ایک اگر ایکسرسائز کر لیں، وہ یہ کر لیں کہ جب بھی غصہ آئے تو اپنے آپ سے یہ تہیہ کر لیں کہ ابھی نہیں ڈانٹنا مجھ کو، میں 5 منٹ بعد ڈانٹوں گا یا ڈانٹوں گی، جسٹ آفٹر 5 منٹس. اتنا کمٹ کر لیں اپنے آپ کو. 5 منٹ بعد، میں نہیں کہہ رہا نہ ڈانٹیں، 5 منٹ بعد اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں. عدنان بھائی 5 منٹ کے لیے قابو کریں اپنا غصہ، اس کے بعد جائیں ڈانٹیں جتنا مرضی آپ کو ڈانٹنا ہے ڈانٹیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ جو انٹینسٹی تھی نا ڈانٹنے کی، وہ یہاں سے یہاں آ جائے گی. آئی کین گارنٹی یو دس. اب آپ ایک ریشنل تھنکنگ کے ساتھ ڈانٹیں گے، بلا وجہ نہیں بات کریں گے، بلا وجہ الفاظ نہیں نکالیں گے. بلکہ اللہ ہدایت دے ہماری ماؤں کو، کئی تو بد دعائیں دینا شروع ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کو، اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں. کیوں؟ ان کی عقل کام نہیں کر رہی. یہ جو جذبات غصے کے قابو نہیں رہتے اور یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں، یہ اصل میں یہ عقل پہ غالب آ جاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی قاضی فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے میں ہو. Not make a decision while he is angry and upset. اس لیے کیونکہ عقل کام نہیں کر رہی، غصے نے اوور کم کر لیا انسان کے دماغ کو. تو پلیز یہ غصہ جو ہے نا، یہ بندہ سوچے اپنے بارے میں کیا چیز پرووک کر رہی ہے مجھے، کون سے بٹنز ہیں جو پش ہوتے ہیں کہ میں غصے میں باہر آپے سے باہر چلا جاتا ہوں. اور کون سے ایموشنز ہیں؟ ایموشنز بہت سارے ہوتے ہیں. محبت کے ایموشنز ہوتے ہیں، غم کے ایموشنز ہوتے ہیں، سیڈنس کے ایموشنز ہوتے ہیں، انسان کی جنسی خواہشات ٹریگر کر جاتی ہیں چیزوں سے، اور بدقسمتی سے جو ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں لوگ، اس سے پرووک ہوتی ہیں. تو انسان سوچے اپنے بارے میں پلیز، میں کیا کر رہا ہوں، محاسبہ، کیا کیا اچھے اور برے ایموشنز میرے اندر موجود ہیں. سیلف ایموشنل انٹیلیجنس کی نمبر 1 چیز ہے سیلف اویئرنیس. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آور ایموشنز اینڈ آلسو what triggers those emotions, what provoke those emotions, be it any emotion, be it a good emotion or a bad emotion. اچھا ایموشن ہو یا برا ایموشن ہو، ہم کو اپنے بارے میں سوچنا اور اپنے بارے میں سمجھنا لازم ہے. اگر ہم EQ لیولز، کسی بھی EQ لیول کی بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے EQ لیولز اوپر ہوں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو. یہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ میں یہاں پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، میں تو سارا دن باتیں کرتا رہتا ہوں لوگوں سے، لیکن ان باتیں کرنے میں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بارے میں بھول جاؤں، اپنے آپ کو بھول جاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہے وہ اس کی گمراہی تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ہدایت پر ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کو کچھ بڑی نیکی کی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی عقل نہیں ہے. یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ.
اپنی فکر کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی فکر کرو. یہ سب ہم سب کے لیے ہیں, ہم اپنی فکر کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی بھی جائے گا. قیامت کے دن ہر بندہ کہے گا نفسی نفسی نفسی. آج مجھے اپنی فکر ہے, اپنی فکر ہے, اپنی فکر ہے. سو مچ سو کہ انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی. صحیح حدیث میں آتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے, ہمارے لیے کچھ کریں, وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے مجھے اپنی فکر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے مجھے اپنی فکر ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے مجھے اپنی فکر ہے. سیدنا عیسیٰ کے پاس جائیں گے, کہیں مجھے اپنی فکر ہے. آخر میں نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے پاس جائیں گے, وہ اللہ سے جا کے شفاعت کریں گے, جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. وہ کہیں گے یا ربی امتی, یا ربی امتی, یا ربی امتی, کہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. لیکن سارے نبی اپنی فکر کر رہے ہوں گے, تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ تو جب اس دن نفسی نفسی کرنا ہے, تو یہاں پہ نفسی نفسی اس لحاظ سے بندہ کرے کہ بندہ اپنی فکر کرے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں. تو نمبر 1 چیز بھائیو, سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس, کیا چیز میرے ایموشنز کو ٹریگر کرتے ہیں, کون سی سچویشنز میں میرا کیا حال ہوتا ہے, میں اپنے بیوی کے ساتھ کیسا ہوتا ہوں, میری بیوی کی کون کون سی باتیں مجھے ٹریگر کرتی ہیں, میرے شوہر کی کون کون سی باتیں مجھے ٹریگر کرتی ہیں. We have to understand these. میرے بچے کیا کرتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے, کیا کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے, میری نیت, even so much so my intentions, میں کیوں کر رہا ہوں, میں یہاں کیوں کھڑا ہوں, یہاں پہ آج کیوں کھڑا ہوں, آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پہ سارے. یہ سیلف اویئرنیس ہے, یہ ساری سیلف اویئرنیس کی چیزیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں کے اوپر ہے. That's it. جیسی نیت ویسا اجر, یا خدا نہ خواستہ کوئی اجر نہ ہو, ہر اچھی چیز کا اجر کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. ایکشنز آر اونلی بیسڈ آن انٹینشنز. اور برا عمل تو برا عمل ہوتا ہے, برا عمل اچھی نیت کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. تو بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں, پلیز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آور سیلوز.